ذرا سوچئے، اگر آپ کنٹرول نیویگیشن میں جاب کرتے ہیں اور ایک دن اچانک آپ کی ٹیم کو ایک کارگو شپ کے کریو کا میسج آتا ہے، ہمیں بچا لو، یہ ہمیں مار ڈالیں گے۔ آپ یہ میسج سنتے ہی فوراً اس لوکیشن پر جاتے ہیں اور سامنے آپ کو ایک پرانی کارگو شپ دکھائی دیتی ہے جو سمندر کے بالکل خاموش اور سنسان علاقے میں لہروں کے سہارا لیے کھڑی ہوتی ہے۔ آپ اس شپ کے کریو کو بچانے کے لیے شپ کے اندر داخل ہوتے ہیں، لیکن وہاں کوئی نہیں ہوتا، نہ اس شپ کا کریو اور نہ ہی کوئی اور، جبکہ وہ میسج بھی ہمیں بچا لو، یہ ہمیں مار ڈالیں گے اس شپ کے کریو نے بھیجا تھا۔ تو یقیناً آپ اس وقت یہ لمحہ دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے۔ بالکل سیم اسی طرح یہ واقعہ ایک بار نہیں بلکہ 3 بار ہو چکا ہے ایس ایس مراویہ شپ کے کریو کے ساتھ، اور ان 3 واقعوں میں صرف ایک ہی انسان زندہ بچ نکلا تھا جس نے ایس ایس مراویہ سمندر کے سب سے گھنونے راز سے پردہ اٹھایا۔ کون تھا وہ خوش قسمت انسان جو موت کے منہ سے زندہ نکل آیا، اور یہ شپ ایس ایس مراویہ بار بار اپنے کریو کو کیوں غائب کر جاتی تھی؟ تو چلیے جانتے ہیں پوری کہانی۔ ایس ایس مراویہ ایک پرانا کارگو جہاز تھا جو 1890 کی دہائی میں بنایا گیا۔ یہ شپ کئی سالوں تک مختلف ممالک کے درمیان سامان لے جانے میں کام آتی رہی، لیکن ایک دن ایسا حادثہ ہوا جس کے بعد کوئی بھی کریو اس شپ پر کام کرنے کو تیار نہیں تھا۔ 1990 میں یعنی اس شپ کے بنانے کے ٹھیک 10 سال بعد ایک حادثہ پیش آیا۔ 7 مارچ 1990 کو صبح کے 8 بجے ایس ایس مراویہ شپ نے کرپین کی بندرگاہ سے روانگی کی۔ شپ میں 22 کریو اور 2 تاجر سوار تھے۔ شپ میں تاجروں کا سامان تھا جو کرپین سے بارسلونا لے جانا تھا۔ سفر کے دوسرے دن جب شپ اوشین کے خاموش علاقے میں داخل ہوئی تو اس شپ کے کریو نے کنٹرول نیویگیشن کو ایک میسج بھیجا، ہمیں بچا لو، یہ ہمیں مار ڈالیں گے۔ کنٹرول نیویگیشن نے یہ سمجھا کہ شاید شپ پر پائریٹ اٹیک ہو گیا ہے، تو انہوں نے فوراً ریسکیو مشن سٹارٹ کیا، لیکن وہ جیسے ہی شپ پر پہنچے اور جو منظر انہوں نے وہاں دیکھا تو ان سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ٹیبل پر کھانا گرم پڑا تھا جیسے کچھ دیر پہلے کسی نے پکایا ہو، پرفیوم کی تازہ خوشبو آ رہی تھی جیسے ابھی کسی نے لگائی ہو، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ شپ پر باقی سب چیزیں اپنی جگہ صحیح سلامت موجود تھیں، لیکن کریو اور تاجر سب غائب تھے۔ جی ہاں، 22 کریو ممبر اور 2 تاجر، ان میں کوئی بھی شپ پر موجود نہیں تھا۔ ریسکیو آفیسر یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے، نہ شپ پر خون کے نشانات تھے اور نہ ہی کوئی اور ثبوت تھا جس سے یہ پتہ لگایا جاتا کہ آخر کریو اور تاجر کہاں غائب ہو گئے ہیں۔ آخر کار شپ کو واپس لایا گیا اور وہ واقعہ جو شپ کے ساتھ ہوا تھا اسے لوگوں سے چھپا دیا گیا، کیونکہ اگر وہ واقعہ لوگوں کو معلوم ہو جاتا تو دوبارہ کوئی بھی کریو اس شپ پر کام کرنے سے صاف صاف انکار کر دیتا۔ اسی وجہ سے شپ کے اونر کمپنی نے یہ واقعہ لوگوں کے کانوں تک پہنچنے ہی نہیں دیا، لیکن اس شپ کے اونر اس بات سے بے خبر تھے کہ اگلی بار بھی ایس ایس مراویہ شپ اپنے کریو کو کھا جائے گی جیسے پہلے کھا چکی تھی۔ اس واقعے کے 10 دن بعد شپ کو دوبارہ نئے کریو کے ساتھ سفر پر بھیجا گیا، لیکن اس بار بھی ویسا ہی واقعہ ہوا جیسا پہلے ہو چکا تھا۔ اس بار بھی سفر کے دوسرے دن کنٹرول نیویگیشن کو شپ کے کریو نے وہی میسج بھیجا، ہمیں بچا لو، یہ ہمیں مار ڈالیں گے۔ جب ریسکیو آفیسر شپ پر پہنچے تو سیم وہی حالت تھی، شپ پر سامان تو بالکل صحیح سلامت موجود تھا، لیکن پہلے کی طرح اس بار بھی کریو غائب تھے۔ ریسکیو آفیسر ایک بات سمجھ چکے تھے کہ کوئی ایسی مخلوق اس شپ پر حملہ کرتی ہے جسے انسانوں سے نفرت ہے۔ آخر کار شپ کو دوبارہ واپس لایا گیا، لیکن اب کنٹرول نیویگیشن اور شپ کے اونر ڈر چکے تھے۔ وہ حیران تھے کہ آخر کون ہے وہ بلا جو شپ کو منزل تک پہنچنے ہی نہیں دیتی۔ جیسے تیسے کر کے دل پر پتھر رکھ کر شپ کی اونر کمپنی نے ایک بار شپ کو دوبارہ نئے سفر پر بھیجنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس بار کمپنی کا بہت بڑا پلان تھا۔ 23 اگست 1990 کو صبح کے 8 بجے ایس ایس مراویہ شپ کو تیسری بار سفر پر روانہ کیا جاتا ہے، لیکن اس بار شپ میں صرف کریو ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ 20 سیکورٹی گارڈ بھی تھے۔ اس بار نہ تو شپ میں سامان لوڈ تھا اور نہ ہی شپ کسی دوسرے شہر کو جا رہی تھی، بلکہ اس بار شپ کا مشن تھا کہ آخر کون ہے جو ہر بار کریو کو غائب کر جاتا ہے۔ شاید اب بھی شپ کے مالک یہ سمجھتے تھے کہ وہ اس ظالم بلا کو ڈھونڈ لیں گے جو شپ کے کریو غائب کر جاتی ہے، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ اس بار بھی شپ کے کریو غائب ہونے والے ہیں۔ سفر کے 2 دن گزرنے کے بعد جب شپ اسی لوکیشن پر پہنچی جہاں پہلے 2 حادثات ہو چکے تھے، اس بار بھی جب شپ اسی پوائنٹ پر پہنچی ایک بار پھر کنٹرول نیویگیشن کو
को शिप के क्रू ने मैसेज भेजा, हमें बचा लो, ये हमें मार डालेंगे। वही मैसेज जो पहले भी 2 बार भेजा जा चुका था। रेस्क्यू ऑफिसर ये मैसेज सुनते ही खौफ से दहल गए। अब उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो दोबारा उस शिप का सामना करें, लेकिन इस बार काम उलट हो गया। शिप के ओनर ने रेस्क्यू टीम को साफ साफ कह दिया कि अब कोई भी इस शिप के क्रू को बचाने नहीं जाएगा, क्योंकि जब भी ये मैसेज आता है हमें बचा लो, ये हमें मार डालेंगे, तो क्रू शिप से गायब हो चुका होता है। तो इस बार भी क्रू गायब हो चुका होगा, लिहाजा रेस्क्यू मिशन करने का कोई फायदा नहीं। मिशन कैंसिल कर दिया गया। यहाँ तक कि शिप के ओनर ने उस शिप को वापस लाने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि दोबारा कोई भी इस शिप की वजह से अपनी जान गिनवा बैठे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिन गुजरने के बाद दोबारा कंट्रोल नेविगेशन को वही मैसेज आया, हमें बचा लो, ये हमें मार डालेंगे। लेकिन अब कंट्रोल नेविगेशन उस मैसेज को सुनते ही नहीं थे। उन्हें पता था कि शिप पर कोई जिंदा नहीं बचा होगा, तो वहाँ जाने का क्या फायदा। मामला हद से निकलता गया। वो मैसेज रोजाना आने लगा, लेकिन कंट्रोल नेविगेशन इस पर अमल ही नहीं करते। आखिरकार जब मैसेज हद से ज्यादा भेजा जाने लगा तो शिप के ओनर के दिल में थोड़ा सा रहम आया। उसने सोचा कि शायद कोई शिप पर जिंदा बच गया होगा जो रोजाना ये मैसेज भेजता है। हर बार की तरह इस बार भी जब रेस्क्यू टीम उस लोकेशन पर पहुंची तो देखा कि शिप समंदर के बिल्कुल खामोश इलाके में तन्हा लहरों का सहारा लिए भटक रही है। रेस्क्यू टीम जैसे ही शिप के अंदर दाखिल हुई और जो मंजर उन्होंने वहाँ देखा, सब सर पकड़कर बैठ गए। बिल्कुल सेम वही कंडीशन जो पहले हादसे में हुई थी। टेबल पर खाना गर्म पड़ा था जैसे अभी किसी ने पकाया हो। परफ्यूम की ताज़ा खुशबू आ रही थी जैसे कुछ देर पहले किसी ने लगाई हो। और शिप का बाकी सामान बिल्कुल सही सलामत था। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी क्रू और साथ 20 सिक्योरिटी गार्ड भी गायब थे। रेस्क्यू टीम ने शिप का एक एक कोना झांका कि आखिर हमें ये मैसेज कौन भेजता है, जबकि यहाँ ना तो कोई इंसान है और ना ही कहीं रेडियो। तो फिर मैसेज हम तक कैसे पहुंचाया जाता है। लाख कोशिशों के बावजूद भी जब कोई भी सबूत नहीं मिला तो रेस्क्यू टीम ना उम्मीद होकर वापस जाने ही लगी थी कि पीछे से किसी ने आवाज दी, मैं यहाँ हूँ, मुझे भी अपने साथ ले जाओ। नाजरीन, ये आवाज सुनते ही रेस्क्यू टीम खौफ से दहल गई। वो आवाज शिप के तहखाने में रखे एक लकड़ी के बॉक्स से आ रही थी जिसमें कैप्टन अगस्त लाइन बंधे पड़े थे। रेस्क्यू टीम फौरन वहाँ पहुंची और जैसे ही कैप्टन को संदूक से बाहर निकाला तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। नाजरीन, अगर आप वीडियो का दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में यस लिख दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।